بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم بيتا فسلموا على أهلي وإذا خرجتم فأودعوه بسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور جب گھر سے نکلو تو بھی انہیں سلام کے ساتھ ہی الوداع کرو۔ زمانہ جاہلیت میں جب ایک دوسرے سے لوگ ملتے تھے یا رخصت کرتے تھے تو مختلف قسم کے الفاظ ان کے ہاں رائج تھے، جیسے صباح الخیر یا اور اس طرح کے الفاظ تھے، جسے آج کل بھی ہمارے ہاں جو انگریزی تہذیب ہے اس کے اندر بھی کچھ صبح کے الفاظ الگ ہیں اور شام کے الگ ہیں، دوپہر کے الگ ہیں، لیکن وہ جتنے بھی الفاظ تھے ان کے اندر وہ بات نہیں تھی جو سلام کے لفظ میں ہے، جبکہ اسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں تبدیل فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی ملاقات ہو دو مسلمانوں کی آپس میں، یا جدائی ہو یا ملنا ہو، تو اس کے لیے ابتدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الفاظ سے ہونی چاہیے۔ مختصر ہو تو السلام علیکم، اگر زیادہ وقت ہے اور کر سکتے ہیں تو پھر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ تینوں لفظ بہت خوبصورت دعا بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ یہ تین چیزیں انسان کو جب مل گئی تو اسے یوں سمجھیے کہ دنیا و آخرت سب کچھ مل گیا۔ تو یہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ دعا دیتا ہے، اور سلام کر کے وہ یہ اپنی طرف سے اطمینان بھی دلاتا ہے کہ تجھے میری جانب سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں تیرا خیر خواہ ہوں، تیرا ہمدرد ہوں۔ یہ گویا کہ امن کا پیغام بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے اطمینان کا سبق جو ہے وہ سامان بھی ہوتا ہے کہ میری جانب سے آپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی ترویج اور اس کو رائج کرنے پر بہت زیادہ زور دیا، فرمایا کہ ہر وقت ہر موقع پر اس کو پھیلاؤ، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ اس کی جگہ لوگوں نے دوسری جو چیزیں گھڑ دی ہیں ان کو ختم کرو، سلامتی کے ساتھ السلام کے ساتھ ابتدا کرو۔ آج کی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس میں فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو، چاہے کسی کا گھر بھی ہو، یعنی کہیں مہمان گئے تب، یا اپنے گھر میں آنا ہے، کسی دوست کے ہاں جانا ہے، رشتہ دار کے ہاں جانا ہے، جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے ان کے اوپر سلامتی کی دعا کہیں ان کو، فسلموا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو، تمہارے اوپر اللہ کی برکتیں ہوں۔ اور جب واپس ہونا ہے، وہاں سے رخصت ہونا ہے، تو رخصتی میں بھی یہی لفظ بولنا چاہیے، تاکہ آپ کے آنے میں بھی سلامتیاں، آپ کے آنے میں بھی رحمتیں اور برکتیں، اور جانے میں بھی سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو اور برکت بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی بھول جائے یا غفلت میں اتنی اہم دعا دینے اور لینے سے رہ جائے۔ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو دوسرا آدمی بھی اس کو یاد دلا سکتا ہے، مگر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سلام کہتے ہیں، یہ نہ کہے کہ آپ کو سلام کرنا چاہیے تھا، آپ بھول گئے۔ اس سے ذرا آدمی کو تھوڑی سی سبکی محسوس ہوتی ہے، اس کی جگہ وہ سلام کہتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ لفظ کو ہم اگر فروغ دیں گے اس دعا کو تو یہ دعا انشاءاللہ بے اثر نہیں رہے گی. ہمارے ہاں جو پریشانیاں ہیں، معاشرتی پریشانیاں ہیں، کچھ گھریلو اس قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ نجات عطا فرمائیں گے اور کمی فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.